کیونکہ جب میں مر کر جاؤں گا یہ الزام لگانے والے میرے لیے نہیں آئیں گے. میں اپنے اعمال کا حساب دوں گا اور میرا رب جانتا ہے میرے دل کی اور میرے کام کو. میں ان کی دنیا والوں کی خوشی کے لیے کام نہ کبھی کیا نہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. میرا مقصد مجھے معلوم، مجھے جانتا ہوں کہ بھارت کی جمہوریت میں، بھارت کی لوک شاہی میں جس سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا اور امبیڈکر نے مظلوموں کو ایک پیغام دیا کہ چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، کمزور ہو، دیکھو سمویدھان تو میں نے تم کو دے دیا، مگر اگر برابری حاصل کرنا ہے، بھائی چارگی حاصل کرنا ہے، عزت کو حاصل کرنا ہے تو تم کو سیاسی طاقت کو حاصل کرنا پڑے گا. جب تک آپ سیاسی طاقت حاصل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. اور یاد رکھو امبیڈکر نے صحیح کہا تھا. جب میڈیا کے لوگوں نے آج ہم سے سوال کرتے کہ 3 ہے، 3 کا کیا کرو گے، اس وقت امبیڈکر سے بھی پوچھا تھا کہ اتنے 90 سے زیادہ دلت لوک سبھا میں جیت کر جاتے ہیں اور بابا صاحب آپ دلت سماج کی سیاسی طاقت کے لیے بات کرتے ہیں، اتنے بڑی تعداد میں لوگ ہیں. تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ ہاں اتنی بڑی تعداد میں جیت کے تو جاتے ہیں، مگر وہ اپنا منہ کب کھولتے جب ان کو انگڑائی لینا. یہی حال ہمارا کر کے رکھتی ہے. اگر بھارت میں جمہوریت ہے، لوک شاہی ہے، سمویدھان ہے، مگر بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کو، ہمارے دلت بھائیوں کو، آدیواسیوں کو سمجھنا پڑے گا، غریبوں کو، کمزوروں کو، مظلوموں کو سمجھنا پڑے گا کہ آج بھارت کی راجنیتی میں غریب، مظلوم، مسلمان، دلت، آدیواسی کی، کمزوروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جس کے پاس دولت ہے وہی تو ایم ایل اے ایم پی بن کے جا رہا ہے، وہی تو جیت کر جا رہا ہے. جب وہ جیت کر جاتا ہے تو کیا اس کے دل میں غریب کی، کمزور کی محبت ہوگی؟ کیا اس کے دل میں کمزور کو طاقتور بنانے کا ارادہ ہوگا؟ کیا اس کے دل میں جذبہ ہوگا کہ میں ان لوگوں کو جو نیچے ان کو اٹھا کر آسمانوں پر کھڑا کر دوں گا؟ وہ تو یہی دیکھے گا کہ میں اولد کی طاقت پر جیت کر آیا ہوں تو میں اپنی طاقت کو مضبوط کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا. میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، سن لو میری اس بات کو. آپ کو شاید پسند نہ آئے مگر سچائی بیان کر رہا ہوں کہ آج بھارت کی راجنیتی میں مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کے ووٹ کی بھی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جو صحیح معنوں میں بی جے پی کے برابر فرقہ پرست ہیں، یہ پوری پارٹیاں یہ جانتی ہیں کہ آج مسلمانوں کو جا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان خود بی جے پی، آر ایس ایس کے ڈر سے ہم کو ووٹ دے دے گا. بتاؤ کیا یہ آپ کی حیثیت ہو چکی ہے کہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے ایک فوٹو نہیں لینا چاہتے، اپنے منچ پر نہیں بٹھاتے مسلمانوں کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تلخ حقیقت ہے، یاد رکھیے. بلقیس بانو کا مسئلہ آیا، کتنوں نے بلقیس بانو کے انصاف کا مطالبہ کیا؟ سب خاموش ہو گئے، سب گونگے پڑ گئے. یہی آپ پارٹی کے لیڈر سے کسی ایک میڈیا کے شخص نے پوچھا کہ بلقیس بانو، تو اس نے کہا بلقیس بانو نہیں، ہم سکول اور کلاس روم کی بات کریں گے. بتاؤ کیا بلقیس بانو مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟ بلقیس بانو بھارت کا مسئلہ ہے، بھارت کی مہیلاؤں کا انصاف کا مسئلہ ہے، مگر بلقیس بانو کے انصاف کی بات نہیں کی جاتی. اس لیے نہیں کی جاتی کہ مسلمان ہیں، اور جب میں بولتا ہوں تو مجھے بدنام کیا جاتا ہے. اور جو لوگ گونگے بن جاتے ہیں، جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور الیکشن جب آتا ہے تو آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور مجھے سزا دیتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے آپ بتائیے کہ جو ہر مسئلے میں آپ کے لیے بولنے والی جماعت ہے. ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، ایوان پارلیمنٹ کو ہم نے ہلا کر رکھ دیا اپنے دلائل سے. یو اے پی اے کا قانون کا مسئلہ ہم نے مخالفت کی. ہر مسئلے میں ہم نے سچائی کو بیان کیا، مگر جب چناؤ آتا ہے تو جو لوگ دغا باز ہیں، جو لوگ دھوکہ دیتے آتے
آتے ہیں آپ ان کو انعام دے دیتے ہیں. آپ کا اختیار ہے. آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچائی کو بیان کرنے کے اوپر، بلقیس بانو کے انصاف کے اوپر اویسی کو سزا ہم دیں گے تو دو آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لا کر سرے بازار پیٹا گیا اور اس بچوں کی تکلیف کو بیان کیا اویسی نے تو ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو انعام دیں گے، تو دو یہ آپ کا جمہوری حق ہے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا استحصال کر رہے ہیں. جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کی بربادی کے افسانے پلاننگ بنا رہے ہیں. جو لوگ خاموش ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خاموش کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ دیوانہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ بھارت کی لوک شاہی میں اگر انصاف کو حاصل کرنا ہے، اپنے حق کو حاصل کرنا ہے، جس کا ذمہ، جس کی گارنٹی بھارت کے سنویدھان نے ہم کو دی ہے، تو کیا خاموش بیٹھنے سے ہوگا؟ اٹھو، ایک کوہرام مچا دو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی بات مجھے آپ تک کہنا تھا کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے. مجلس کا ساتھ دینا نہیں دینا یہ آپ کا جمہوری اختیار ہے، مگر میرا کام یہ ہے کہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں، آپ سے التجا کروں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. میرے الفاظ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں گناہگار ہوں کہ آپ کے دل کو موڑ سکوں، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ دلوں کو موڑنے والا رب کائنات ہے. اللہ ہی آپ کے دلوں کو موڑے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ ہی آپ کے دلوں کو موڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھاجپا کے پاس دکھانے کے لیے کوئی مدعا نہیں ہے. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. پیٹرول ڈیزل اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگ پریشان ہیں. نوجوانوں کا، یواؤں کا بے روزگاری ان کا مقدر بن چکا ہے. نوکری نہیں مل رہی ہے تو دیش کے پردھان منتری آ کر کہتے ہیں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے لیے کمیٹی بنائیں گے. دیش کے پردھان منتری نہ یواؤں کو روزگار کی بات کرتے ہیں. ایک فنکشن کیے تھوڑے دن پہلے وعدہ کیے تھے کہ ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دوں گا. اب 2 کروڑ سے کم کر کے آ گئے کہ 2024 تک 10 لاکھ دوں گا. ہائے مودی جی، کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ، کتنا لمبا چھوڑتے ہیں آپ. ایک بار دیش کے پردھان منتری سعودی عرب گئے تھے. سعودی عرب گئے تو وہاں پر وہ ریاض میں وہ سعودی بھی ان کو دکھائے، وہ ان کا وہ قلعہ پرانا اور ایک توپ دکھائے. دیش کے پردھان منتری نے اپنی من کی بات میں کہا تھا کہ کبھی کبھی مذاق کرنا چاہیے. تو دیش کے پردھان منتری کی بات پہلی مرتبہ میں سن کر مذاق کر رہا ہوں. دل پہ مت لو RSS والوں. تو وہ شیخ نے، سعودی شیخ نے پردھان منتری کو توپ دکھائی. پردھان منتری ماشاءاللہ ہر چیز کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں. اینک کو یوں کر کے اطراف میں پھرے اور اس سعودی شیخ سے پوچھے کتنا دور پھینکتی. تو سعودی شیخ نے کہا واللہ تم سے کم. یہ مذاق ہے، سچائی نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو سچائی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں کیا بول سکتا ہوں، کیونکہ 2 کروڑ نوکریاں غائب. پیٹرول ڈیزل کیوں بڑھا؟ یوکرین سے بڑھ گیا. ارے اجے ہر چیز کا ذمہ دار کسی اور پہ ڈال دو، ہر چیز کا ذمہ دار. چین جو ہے، راجناتھ سنگھ جا کر کہتے ہیں کہ ہم جو زمین ہمارے پاس نہیں ہے کشمیر کے ہم حاصل کر لیں گے. بہت اچھا ہے، کریے، آپ کون روک رہا آپ کو؟ 8 سال ہو گئے.
مگر جو زمین چین قبضہ کر کے بیٹھ گیا 1000 کلومیٹر، جب سانگ ڈمچاک ہمارے ہاں پاس نہیں ہے، جو ہمارے لوگ جانور کو لے کر سردیوں میں پہاڑوں کے اوپر جا کر اپنے جانور کو گھاس کھلاتے تھے، وہ پکار پکار کر